جی کوئی فتویٰ ہے شاید ہے نا؟ جی جی صاحب، اور کوئی صاحب؟ جی آپ فرمائیے۔ جی ڈیٹول، اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیے غسل ہونا الگ چیز ہے اور ڈیٹول کا استعمال، ڈیٹول میں تو پوری تحقیق اس کے فارمولے موجود ہے کہ اس میں الکوہل ہے، اور الکوہل اسپریٹ یہ شراب کی اقسام میں سے ہے، لہذا اس کو بدن پہ ملنا بھی جائز نہیں، پینا تو ایک دوسری بات ہے کہ جیسے بعض کھانسی کے شربت ایسے ہوتے کہ جس میں الکوہل کی آمیزش ہے، وہ ناپاک ہو گئی۔ الکوہل اسپرٹ بھی ایک ہی قسم کی چیز ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ شراب نہیں بلکہ بدترین شراب ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے اتنی حرام ہے یہ قطعی کہ ایک قطرہ اگر اسپرٹ کا کنویں میں گر جائے، کتا اگر کنویں میں گر جائے تو کتا نکال کر 80 ڈول کنویں سے نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا، لیکن اگر ایک قطرہ الکوہل اسپرٹ شراب اگر گر جائے پورا کنواں خالی کرنا ہوگا، تو یہ اتنی حرام ہے، ام الخبائث بھی کہا گیا، لہذا ایسی ادویات استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، جیسے عموماً الکوہل جس میں شامل ہو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لوگ عموماً استعمال کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ دوا کے لیے، فرما وہ تو خود بیماری، تو حرام میں شفا ہی نہیں، تو جب اس میں شفا نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی کھانسی کا شربت لکھیں، فری فرم الکوہل لکھیں، اور ایسی چیزیں بن گئی اب دنیا میں، جب پتہ لگ گیا کہ مسلمان الکوہل سے پرہیز کر رہے ہیں تو فری فرم الکوہل جو ہیں وہ دوائیں بن گئی، بلکہ اب تو ہالینڈ جیسا ملک کہ جو پرفیوم بناتا، جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان پرفیوم استعمال نہیں کرتے تو اس نے فری فرم الکوہل کا لیبل لگا دیا، اور اس میں الکوہل میں اب اسپرٹ نہیں ہوتی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو لیں، آپ کیا کہتے ہیں پرفیوم، ایسے ہاتھ پہ اپنے ماریں، آپ دیکھیے ہاتھ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور وہ اڑ جائے گی، خوشبو تو باقی رہے گی مگر وہ اڑ جائے گی، ٹھیک، تو وہ الکوہل ہے، لیکن جو فری فرم الکوہل ہے اسے آپ ہاتھ میں لگائیں، وہ تیل کی طریقے سے باقی رہے گی اور خوشبو بھی ہوگی اس میں، اور وہ ناپاک نہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی چیز میں چاہے بدن کے اوپر لگانے والی کوئی چیز کیوں نہ ہو، لیکن الکوہل کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں۔ ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فرش کو صاف کرنے میں ڈیٹول ڈال دیا جائے تو اس سے جراثیم مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو سارے بڑے لوگوں کے چوچلے ہیں بھائی، کہ بس وہ بغیر الکوہل ڈالے فرش پہ پوچھا بھی نہیں لگتا اور یہ وغیرہ وغیرہ، اور اب تو اس کے صابن بھی آ گئے ہیں۔ اب چلیے صابن میں تو یہ ہے کہ جب الکوہل والا صابن آپ لگائیں، یعنی وہ جو ہے آپ کا ڈیٹول والا، کیونکہ کوئی آدمی بھی جب صابن سے نہائے تو جب تک صابن کا اثر ختم نہیں ہو جائے اس وقت تک وہ نہاتا رہتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سر میں صابن اور آ جائے، جب وہ نہائے گا سارا صابن جب نہانے سے نکل جائے تو بدن شرن پاک ہو گیا، اس لیے کہ پورے بدن پہ پانی بہہ گیا اور اس کی کوئی آمیزش یا کوئی صابن اب بدن پہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں کوئی ناجائز چیز بھی اگر صابن میں ہے مگر وہ نہ لے تو نہانے میں جب ساری چکناہٹ، ظاہر ہے جب تک نہاتا آدمی جب تک اس کی چکناہٹ دور نہ ہو جائے، اس لیے شرن جو ہے وہ بدن ناپاک جو تھا وہ پاک ہو گیا اور اس کا غسل بھی ہو گیا اگر اس نے صحیح طریقے سے غسل کیا۔